شیخ مربی حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں، توبہ کروائیں اور ہمیں ذکر بھی سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے، عافیت والی، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ شیخ مکرم حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا بفضلہ العظیم الی الدین القویم ارسل رسلا ذوی التکریم ختمهم بالنبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ذوی المجد والتعظیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم محتشم طالب علموں اور میرے اہل دین بھائیوں، اس فقیر نے آپ کے سامنے ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور اس کا داعیہ، اس آیت کے پڑھنے کا داعیہ دل میں اس وقت اٹھا جب حضرت مجھ سے پہلے مولانا عبدالجبار صاحب، حضرت مولانا خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صفات حمیدہ میں سے ایک یہ صفت نقل فرما رہے تھے کہ انہوں نے ساری عمر جس موقف کو اختیار کیا اس کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا وصف ہے۔ تو اس سلسلے میں اس آیت کے تحت ایک تفسیر قرآن کریم کی ہے جو کافی عرصہ ہوا میری نظر سے یہ آیت گزری تھی۔ علامہ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ، المالکی الشافعی رحمہ اللہ، یہ ایک فقیہ ہے، انہوں نے احکام القرآن کے نام سے تفسیر لکھی تھی۔ اس آیت پر انہوں نے ایک حاشیہ لکھا جو میری نظر سے گزرا تھا، وہ بہت مجھے مفید لگا اور حسب موقع میں نے چاہا کہ میں کچھ عرض کروں۔ اس میں اس حاشیے میں یہ میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں اس آیت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہاری مدبیر ہو، آمنا سامنا ہو کسی لشکر سے، کسی گروہ سے، دشمن کے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرا، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کی یاد کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کو پہنچو، مراد کو پہنچو۔ اور ویسے عام زندگی میں بھی واطیعوا اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، فتفشلوا، تاکہ تم میں بزدلی نہ پھیلے، وتذهب ريحكم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے، واصبروا، ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو میرا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ لفظ ثبات پر جو حاشیہ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ ثبات کس کو کہتے ہیں؟ ثبات کہتے ہیں کہ انتہائی شدید حالات کے وقت، سخت حالات کے وقت انسان جب گھبرا جائے تو اس کا عام طور پہ زبان اور دل اور دماغ کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس رابطے کے منقطع ہونے سے آدمی صحیح حالت میں نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ تو جس شخص کا اس انتہائی مشکل وقت میں یہ رابطہ قائم رہ جائے، جس کو یہ صفت حاصل ہو، کہتے ہیں کہ وہ ثابت قدم ہے، اس کو ثبات حاصل ہے۔ یہ انہوں نے ترجمہ کر کے پھر آگے جو بات لکھی ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ثبات کے اس معنی پر اگر غور کریں تو ہمیں امت محمدیہ میں سب سے زیادہ اثبت، اشجع، احکم، اعدل، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ عدل کرنے والا، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ ہاں، اور عالم بھی کا، اور انہوں نے یہ بات کہنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، فتنوں نے سر اٹھایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر جبکہ یہ انتہائی غم کا مقام تھا، جو غم صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، وصال سے کی وجہ سے محسوس ہوا، ان کی تو دنیا اندھیری ہو گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شعر منسوب ہے، آپ کی وفات پر آپ نے ایک شعر کہا ہے، دو چار اشعار اور بھی ہوں گے، میری نظر سے مجھے یہی یاد رہ گیا۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر ایسی مصیبت آ گئی، اگر وہ مصیبت پہاڑوں پر آتی، صبت علی مصائب، ایسے مصائب ہیں، لو انہا، اگر وہ مصائب دنوں پر ڈالے جاتے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی اور دن سیاہ ہو جاتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، ادھر مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے، آپ حوالی میں تشریف لے گئے تھے، یہاں ایک آپ نے نکاح کیا تھا اور وہاں رہ رہے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، اطلاع ملی، واپس تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو ایک عجب منظر دیکھا، بہادری کے پہاڑ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ غم سے نڈھال بیٹھے ہیں، گویا وہ زندوں میں نہیں ہے، اس طرح لگتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بے چین، ادھر دیکھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور بالکل بے ہوا، اب گم سم بیٹھے ہوئے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں مسلسل، جو کوئی کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے، وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اتاروں۔
ان کے خیال میں آپ کہیں تشریف لے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ ہدایات لے کر آ جائیں گے، ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں حضرت جب تشریف لائے تو پہلے سیدھے اندر گئے حجرہ مبارکہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، دیکھا، ماتھے کو بوسہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو موت لکھی تھی وہ آ گئی، اب آئندہ کوئی موت نہیں آئے گی، یہ ارشاد فرمایا اور ڈھانپا کفن سے، چادر سے سر مبارک کو، بار تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہاں ان کے پاس گئے اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر ان کو بٹھایا، بیٹھ جاؤ۔ دبدبہ صدیقی تھا کہ فاروقی جوش خروش کچھ نہ کر سکتا۔ تو حضرت فاروق اعظم بیٹھ گئے، یہ صدیقی تھے جن کی بات وہ مان گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا اور فرمایا، یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور پھر فرمایا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت۔ کسی نے چوں نہیں کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں یاد آیا کہ یہ آیت قرآن میں ہے، ہمیں ظہور ہو چکا تھا کہ یہ آیت بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ہمارے یاد، ہم بھول چکے تھے اس آیت کو۔ ایسا پرسکون ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، گویا کہ ہم یہ بھول ہی گئے تھے کہ کبھی جدائی بھی ہوگی۔ صدیق اکبر کے اوسان بالکل خطا تھے اور انہوں نے پرعزم یہ بات کہی۔ یہ ان کی کرامت تھی، یہ ان کی کرامت تھی کہ جو ہی ہم حضرت صدیق کے خطبے کے بعد باہر نکلے مسجد نبی سے باہر، تو بچے بچے کی زبان پر مدینے کی گلیوں میں یہی آیت تلاوت ہو رہی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ گویا وہ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ پہلا آپ کا ایک کارنامہ تھا کہ صحابہ کو حقیقت ماننے پر آپ کے اس خطبے نے مجبور کر دیا۔ اتنا پرعزم انداز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ حیات و ممات کا پہلا مسئلہ صدیق اکبر نے حل کیا۔ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو ہے، موت آئی ہے، ممات کا انکار محال ہے، لیکن آگے زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی تفصیلات اس جہان میں ہمیں کما حق ہو معلوم ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہاں جتنا اللہ کے رسول نے یہ بتایا بس اتنا ہی معلوم ہے، سلام کا جواب وغیرہ، لیکن جو اس جہان کی زندگی تھی وہ زندگی اللہ نے پوری کر دی اور آپ آخرت میں تشریف لے گئے۔ یہ پہلی بات آپ نے کی۔ پھر ابھی یہ بات طے ہوئی ہی تھی اور تجہیز و تدفین کے لیے بنی ہاشم کے افراد مشغول تھے کہ خبر آئی
انصار خلافت کے لیے دعوے دار بن گئے ہیں، خلافت کے دعوے دار بن گئے ہیں، اور وہ سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہیں، اور یہ خلافت ہمارا حق ہے، ہم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا، اور دونوں کا مشورہ ہوا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گیا انہوں نے اور تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن العربی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے طے کر لیا کہ آج وہاں پر میں بولوں گا، صدیق ابو بکر کو نہیں بولنے دوں گا، کیونکہ یہ رقیق القلب ہیں، ان کی باتوں میں آ کر ان کی خدمات کا اعتراف تو تھا ہمیں، کہیں یہ ان کی بات مان نہ جائے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بولوں گا، اور میں راستے میں بات بھائی کس انداز سے بات کروں گا میں سوچتا گیا۔ جب وہاں پہنچے تو مارکا گرم تھا، ایک سے ایک جوشیلی تقریر ہو رہی تھی، اور سب اس پر تیار تھے کہ ہم خلافت کا حق ہمارا ہے، ہم نے رسول اللہ کو پناہ دی، مدینے میں آپ رہے، اور اب یہ ہمارا حق ہے۔ تو میں اٹھنے لگا بات کرنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے مجھے بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا، یہ آیت پڑھی۔ ہم لوگ سب سنتے ہیں یہ آیت، خطباء سے بھی سنتے ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں، اور اس کے معنی پر بھی غور کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس سے خلافت کا استحقاق ثابت کرنا یہ صدیق اکبر کا کام تھا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اے گروہ یا معاشر الانصار، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر سمان اللہ تعالی باسم الصادقین، اللہ نے ہمیں صادقین کہا ہے، حیث قال، جہاں اللہ نے یہ فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اب کبریٰ صغریٰ ملاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صادقین کون ہیں؟ تو انہوں نے نص پیش کر دی کہ وہ مہاجرین فی القرآن الحکیم، حیث قال والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ تو اللہ نے آپ کو لقب دیا ہے مفلحون کا، مہاجرین کو لقب دیا ہے صادقون کا۔ اگر خلافت تمہارا حق ہوتا تو اللہ کا کلام یوں نہ ہوتا جیسے وارد ہوا، وہ یوں ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المفلحین، کہ اللہ تبارک و تعالی مفلحین کو، مہاجرین کو حکم دیتا کہ مفلحین کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن اللہ نے مفلحین کو حکم دیا ہے کہ صادقین کے ہو ساتھ ہو۔ گویا موسی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور موسیٰ کون ہے؟ مہاجرین، اور موسیٰ اللہ کون ہے؟ یہ انصار۔ انصار سے کہا گیا ہے
یعنی انصار سے کہا گیا ہے کہ جہاں صادقین کھڑے ہوں وہاں تم ہونا، ان کے پیچھے چلنا۔ جیسے بڑا کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو کہ میرا وقت آ گیا ہے، میرے بعد اپنے فلاں چچا کے ساتھ یا اپنے فلاں بزرگ کے ساتھ جو جہاں یہ کھڑے ہوں، جو ان کی رائے ہو، ان کے ساتھ چلنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفلحین کو سپرد کیا ہے مہاجرین کے، لہذا حق تمہارا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ارشاد سن کر ٹھنڈا پڑ گیا مجمع انصار، یہ تو سارے حق پرست تھے، بالکل جیسے بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اور اس وقت وہ تیار ہو گئے اس بات پر کہ مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر دیا جائے، ہم حاضر ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ قرآن پر ابو بکر کی اتنی گہری نظر ہے، ابو بکر صدیق اتنی گہری نظر ہے۔ میں نے پھر جلدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں یہ پھر جذبات ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، اب امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ کی طرف میں نے رخ کیا اور کہا اے ابو عبیدہ، اللہ کے رسول نے آپ کو امین امت کہا ہے، اب امت کی امانت ہے، سنبھالیے آپ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت امین الامت نے امانت کا حق ادا کیا اور فرمایا عمر کیا ہو گیا، جس قوم میں ابو بکر جیسا آدمی ہو کسی اور پر متفق ہو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی شان کہ امین الامت نے سب سے پہلے امانت حق ادا کیا اور حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو فرمایا کہ یہ ثبات کا یہ ایک پہلا مظاہرہ تھا، دوسرا ایک وہ مسئلہ حیات و ممات والا، اور دوسرا یہ خلافت کا، دو اہم باتیں۔ تیسری بات، تیسرا موقع حضور کے وصال کے فوراً بعد جلدی فرماتے ہیں کہ فرائض کا علم نصف العلم، میراث کا علم، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ صاحبزادی حضور کی تشریف لائیں اور طلب کریں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پڑھ کر حق وراثت چاہیں۔ تو یہ بڑا انکار کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہیہ کر لیا تھا، گویا آپ کو میں سمجھتا ہوں شاید الہام ہوا کہ کام تم ہی نے سنبھالنا اور دین کی حفاظت کرنی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء جب فوت ہوتے ہیں تو وہ درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت علم ہے۔ تو اور جو وہ مال چھوڑ جائیں وہ قوم کی امانت ہے، امت کی امانت ہے، اور وہ وقف ہے۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا۔ اگر ان کے نظر یہ تھی کہ اگر یہ فیصلہ آج میں نہیں کرتا تو شریعت کا ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ وہ ہے کہ نصف العلم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جس حالت میں، یہ دین کی ایک اکائی ہے، اس اکائی کو جس حالت میں ہمارے پاس چھوڑا ہے، میں اس میں دراڑ نہ آنے دوں۔ دیکھو اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ 5000 کا نوٹ ہے، نوٹ 5000 کا بندھا ہوا،
5,000 کا بھانگ ہے، روپے روپے کر دو، 5,000 روپے، دونوں قیمت میں برابر ہے، 5,000 کا نوٹ بھی اور 5,000 روپے بھی، لیکن 5,000 کے نوٹ کو اگر توڑوا کر اس کے روپے کر دیے جائیں تو پھر وہ دوبارہ پورا نہیں ہوتا، اس کی حفاظت مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ چرانے والا سارا نہیں چرائے گا، ایک یہاں سے چرائے گا، ایک دوسرے دن چرائے گا، ایک دوسرے، وہ تنقیس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن 5,000 کا نوٹ اس کی حفاظت آسان ہے اور اس کو اسی طرح رکھو تو رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہی ہے کہ آپ نے جتنے بھی مسائل سے اس وقت نمٹے ہیں اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کو ختم کیا ہے، وہ دین کی حفاظت سمجھ کر کیا ہے، دین کے کسی ایک مسئلے کی حفاظت ایک دفعہ پھر دوسرے، اس عنوان سے نہیں کیا۔ مثلا باقی کاموں میں تو اتفاق ہوتا چلا آیا، 2 کاموں میں اختلاف ہوا، کون سے؟ اسامہ کے لشکر کو بھیجنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا اور وہ بھیجنا تھا، وہ غزوہ تبوک کا بدلہ لینے کے لیے، تو ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا، غالب موتا کا بدلہ لینے کے، ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور کا وصال مبارک ہو، اور اس میں حسنین کریمین بھی شریک تھے، ابو بکر و عمر بھی اس میں شریک تھے، اور سارے اکثر اکابر صحابہ کو حضرت زید بن حارثہ سے بدلہ لینا تھا قصاص کے طور پر، تو حضرت اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ شاید یہ بھی ملحوظ خاطر مبارک ہو کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ غلام بھی یہ قائد بن سکتے ہیں اس امت کے، تو قابلیت کے اعتبار سے اس پر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر اڑ گئے۔ صحابہ نے کی رائے یہ تھی کہ اس وقت مناسب نہیں، فرمایا کہ نہیں، دین جس حالت میں چھوڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام آپ نے کیا ہے میں وہی کروں گا، چاہے مجھے کتے کاٹنے، میری لاش کو کتے نوچ جائیں، میں اکیلا رہ جاؤں، یہ کام میں کروں گا۔ بھیجا، البتہ اتنی فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاید حضرت علی کرم اللہ کو مستثنا کر دو، میرے لیے مجھے ضرورت پڑے گی۔ میں تو اسامہ سے کہا اور ان کو چلایا۔ یہ تیسرا معرکہ تھا آپ کے ثبات کا۔ پھر چوتھا، جب بات آئی مانعین زکوٰۃ کی تو اس میں پھر اختلاف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ یہ کافر نہیں، منکر نہیں تھے، وہ صرف سرکار میں خزانے میں جمع کرانے پر ان کو اشکال تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے وہ تیار تھے، تو اصول کی روح سے وہ ایک مسئلے پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو منکر نہیں تھے، تو کافر نہیں تھے۔ تو جہاد کی بات کہ جو آپ نے دلیل بھی یہی دی کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنا مال اور جان ہم سے محفوظ کر لیا، تو وہ لا الہ کے قائل تھے، سب کچھ تھا۔ تو پھر ایسے حال میں جب کہ سلطنت کی بنیادیں ہل رہی ہوں تو ان سے نپٹنا، یہ لڑائی کرنا مناسب نہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہاں پر اپنے استقلال اور ثبات کا اظہار فرمایا، اور حضرت عمر کی استدلال کا جواب دلیل سے نہیں دیا بلکہ ان کو جھڑکا، اور جھڑکنا اس انداز سے جھڑکا کہ جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، کیا ہو گیا کہ کفر کی حالت میں تو آپ اتنے زبردست تھے، قوت والے تھے،
اور یہاں بزدل ہو گئے اسلام میں آ کر. قسم ہے اللہ کی میں اکیلا رہ جاؤں، میں اکیلا جاؤں گا اگر میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. چنانچہ اندر تشریف لے گئے، جنگی لباس پہنا اور باہر تشریف لائے. تو اتنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے انشراح عطا فرما دیا. تو گویا صدیق اکبر مقام اطمینان تھے اور سیدنا فاروق اعظم مقام استدلال میں تھے. اور استدلال وہ پائے استدلالیاں جو بھی ہوا. ہاں تو وہ اس آپ نے استدلال سے بڑا استدلال عطا فرمایا. اور ایک جملہ کہا جس کو حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے فرمایا کہ گویا صدیق اکبر نے دین کی ذمہ داری اپنا ذاتی معاملہ سمجھا تھا. فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کہ دین کا ایک مسئلہ کم ہو اور میرے زندگی جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گا. اور ایسا نہیں ہونے دیا، ان سے نہیں پڑے. پھر مرتدین سے جہاد کیا، متنبیین سے جہاد کیا اور ختم نبوت کے مسئلے کو موقوف کیا. یہاں پر ایک بات یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان 6-7 اقدامات کا بیان کرنے کے بعد وہ صاحب فرماتے ہیں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس معنی کے لحاظ سے اس امت کے اندر سب سے زیادہ ثابت قدم، بہادر، شجاع، موقع شناس، عادل، عالم، احکم اور مستحق کے خلافت اور نیابت رسول سیدنا صدیق اکبر سے پڑھ کر اور کوئی نہیں. میرے دوستو، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب عام تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ خطبہ کہیں نظر سے نہیں گزرا. غالباً استادوں سے پوچھا میں نے کہ حضرت یہ کیا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ غیر مضان میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے مفصل نے. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ثبات کے معنی میں صدیق اکبر کے اس خطبے کو نقل کیا ہے، تو اس لیے نظر نہیں جاتی اس وقت وہاں پر. تو ثبات بہت بڑی صفت ہے، لیکن یہ حاصل ہوتی ہے اللہ نے آگے حاصل فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. ذکر سے محبت پیدا ہوتی ہے. صوفیاء نے ذکر کو کیوں مقدم کیا ہے؟ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا. فرماتے ہیں کہ شیطان 2 عینوں پر تو ایمان رکھتا تھا، تیسری عین کا منکر تھا. وہ تیسری صفت اس میں نہیں تھی. وہ عارف بھی تھا، اللہ کی ذات کو جانتا تھا اچھی طرح، ہم سے زیادہ عارف تھا. وہ عارف تھا اور عاقل بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. عاشق ہوتا تو کبھی انکار نہ کرتا. عاشق کی صفت یہ ہے کہ وہ محبوب کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. اس لیے ذکر کے باب میں جب ذاکر انسان ہوتا ہے، اللہ کی طرف پر یقین ہوتا ہے، تو ثبات حاصل ہوتا ہے. اور ثبات بہت بڑی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف پر ہمیشہ قائم رہے اور اسی حال میں اپنے اللہ سے جا ملے. 90 برس اسلام کے اندر گزارے. اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے ذکر خیر کو آگے جاری اور ساری رکھے. میرے دوستو، بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے کہ ولایت اولیاء کے نام پر یہ اجتماع قائم کیا ہے اور مختلف بزرگان دین کیا، اس لیے کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ تصوف والے اعمال مدارس والوں میں کمی آتی جا رہی تھی.
اور وہ نظام تعلیم اور نظام اصلاح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت معلما، آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا مجھے انما لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی بزرگیوں کو عروج تک پہنچاؤں، تو اس میں کمی آ رہی تھی۔ اور یہ جو اللہ نے 4 مناصب حضور کو عطا فرمائے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حدیث یہ اور فقہ، یہ اس مکمل نظام ہے حضور کا۔ اور اس میں آخر میں یہ جملہ ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر اس جملے پر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نظام تعلیم اور تربیت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ آخری نظام ہے اللہ کی طرف سے، مکمل نظام ہے، اس میں اس سے پہلے بھی یعنی جو اس دائرے میں آ گیا وہ تو کچھ پا گیا، اور جو اس دائرہ تعلیم اور تعلم میں سے باہر چلا گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ ضلال مبین ہے، اس سے بڑے ضلال مبین ہے۔ اور اخیر میں بھی وآخرین منہم، اور بیستویں کے اعتبار سے بھی پہلوں کے لیے جیسے تھی دوسروں آخروں کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ تو اب اللہ نے جو نظام قرآن اور سنت کا بذریعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اس امت کو، یہ آخری نظام ہے، آخری پیغام ہے۔ اس کے بعد اللہ بار بار فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کس چیز پر ایمان لے آؤ گے اس کے علاوہ؟ تو میرے دوستو، جو کچھ یہ مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے یہ بعین ہی ان چار اصولوں کے ماتحت ہے۔ الفاظ قرآن بھی پڑھائے جاتے ہیں، تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت حدیث، لیکن تزکیہ یہ اختیاری رکھا ہے، اس کو واجبی کرانا، اس کی اہمیت کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی تھی۔ علماء یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم نے علم حاصل کر لیا، اور کیا اب ہمیں صوفی کیا بتائے گا، پیر کیا بتائے گا۔ حضرت نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے، اور یہ کمی صرف حضرت نے بھی محسوس نہیں فرمائی بلکہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہ کمی محسوس فرمائی تھی، اور اپنی جماعت کو کہا تھا کہ ذکر کے حلقے قائم کرو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح یہی ہے مجھے کہ یہ ذکر والی لائن کو آگے ترقی دو، تو گویا تصوف کو اور تزکیے کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے وہ اکابر جو اس لائن کو بھی آگے مضبوط کر گئے۔ اللہ ہمیں ان کی فیوض اور برکات سے حظ وافر عطا فرمائے، اور ان کی چھوڑی ہوئی میراث سے ہمیں کما حق و فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔